کراچی کے علاقے کورنگی نمبر 4 میں نجی کمپنی کے دفتر میں ڈکیتی ہوئی ہے. 3 ڈاکو لوٹ مار کے بعد فرار ہو گئے. تفصیلات جانیں گے قمر علی مستوری سے. قمر، بتائیے گا کیا واقعہ ہے؟ جی، یہ واقعہ 2 روز قبل پیش آیا ہے. قسطوں پر اشیاء دینے والی کمپنی کی یہ برانچ ہے جس میں 3 مسلح ملزمان اسلحے کے زور پر داخل ہوتے ہیں. پولیس کے مطابق واقعے کی CCTV فوٹیج بھی حاصل کی گئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ملزمان سب سے پہلے سیکیورٹی گارڈ کو یرغمال بناتے ہیں، اس کا اسلحہ چھینتے ہیں، اس کے بعد برانچ آفس میں داخل ہوتے ہیں. برانچ میں موجود کیش رقم جو کہ 4 لاکھ سے زائد ہے وہ چھینتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ 37 موبائل فون ملزمان نے چھینے ہیں. اس میں سے 13 موبائل فون جو ہیں وہ اسٹاف کے اور اس کمپنی کے ہیں، جبکہ 24 موبائل فون ایسے تھے جو کہ اس کمپنی کو اپنے کسٹمرز کو ڈیلیور کرنے تھے. لاکھوں روپے مالیت کے موبائل فون ہیں جو کہ چھینے گئے ہیں. واقعے کا مقدمہ جو ہے وہ کورنگی تھانے میں درج کر لیا گیا ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں. CCTV فوٹیج کی مدد سے ملزمان شناخت کی کوشش کی جا رہی ہے. جو کمپنی کے ملازمین ہیں ان سے بھی پوچھ گچھ کی جا رہی ہے. اور پولیس کا کہنا ہے کہ ممکنہ طور پر کوئی کمپنی کا ملازم بھی اس میں ملوث ہو، لیکن حتمی طور پر ان کا کہنا ہے ایسا کچھ نہیں کہا جا سکتا. تو واقعے کی مختلف پہلوؤں سے تحقیقات کی جا رہی ہے اور پولیس کا کہنا ہے کہ جو اس لوٹ مار کے دوران جو مالیت ہے ڈکیتی کی وہ لاکھوں روپے ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا قمر علی مستوری. حکومت PTI مذاکرات کی گاڑی پٹری سے اتر گئی. تحریک انصاف کی ٹیم مذاکرات کے لیے نہیں پہنچی. وزیر اعظم کی سیاسی مشیر اور حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے رکن رانا ثنا نے کہا ہے کہ اگر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو بانی PTI وہاں بات کریں جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ سارا کچھ ہے. PTI مذاکراتی گاڑی پٹری سے اتر گئی ہے. رانا ثنا نے گفتگو کی ہے پروگرامات شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں. انہوں نے کہا کہ اگر PTI کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے سے مسئلہ ہوگا تو وہاں بات کرنے کی کوشش کر کے دیکھ لیں، لیکن موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ PTI کے ساتھ کوئی بیک ڈور مذاکرات نہیں کرے گی، نہ ہی ایسے کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں. عمران خان صاحب نے صحافیوں سے گفتگو میں بھی واضح کیا، بعد میں ان کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ بھی ہو گیا کہ فارم 47 کی حکومت تو صرف ایک کٹ پتلی ہے، وہ نہیں ہے آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار. اب اگر وہ ہمارے متعلق یہ بات کرتے ہیں تو یہ صورتحال تو اس دن بھی تھی جس دن وہ مذاکرات میں ہمارے ساتھ انہوں نے بیٹھنے کا فیصلہ کیا تھا. اور اگر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو پھر یہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ سارا کچھ ہے پھر کریں بات وہاں پہ. 31 جنوری کی ڈیڈ لائن انہوں نے دی تھی. 7 ورکنگ ڈیز کا جو ہے وہ انہوں نے کہا تھا. ہم وہاں پہ موجود تھے جہاں کمیٹی کا اجلاس تھا، یہ بھاگے ہیں وہاں سے. کیا یہ درست ہے کہ انہوں نے جوڈیشل کمیشن مانگا تھا اور اگر وہ آتے تو آپ انہیں پارلیمانی کمیٹی آفر کرنے جا رہے تھے؟ جب RTS بیٹھا تھا تو انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں جوڈیشل کمیشن تو بنا تھا، اس سے تو کچھ حاصل نہیں ہوا، تو کیوں نہ ہم پارلیمانی کمیشن بنائیں. اگر یہ بات کرتی تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ڈسکس ہوتی. آپ مجھے بتائیں کہ کسی بھی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جج کو چیف جسٹس کی یعنی پری اپروول کے بغیر آپ جو ہے وہ کسی کمیشن کا سربراہ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں؟ اس پولرائزڈ صورتحال میں کوئی جو جج جو ہے وہ نزدیک بھی نہیں آئے گا اس قسم کے کمیشن کے. جنید اکبر صاحب بنے خیبر پختونخوا کے نئے صدر PTI کے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اب ہارڈ لائنر سامنے آئیں گے، ہومیوپیتھک قیادت سائیڈ لائن ہو جائے گی. تو یہ واضح پیغام آ رہا ہے ان کی طرف سے کہ بات نہیں ہوگی اور سڑکوں پر ہوں گے. جب یہ قانون کو ہاتھ میں لیں گے نا تو پھر قانون جو ہے وہ اپنا راستہ لے گا. یہ جانتے ہیں پھر کہ یہ پھر جو ہے وہ کتنے زور کے مالک ہیں. یہ گھوڑا یہ میدان اگر انہوں نے سڑک پہ مسئلے کو حل کرنا ہے تو پھر ٹھیک ہے، آ جائیں سڑک پہ آ جائیں. بانی PTI سے ملاقات کرنے والے وکیل فیصل چودھری نے کہا ہے کہ حکومت اگر 31 جنوری تک ہمارا انتظار کرنے کا کہہ رہی تھی تو وہ کیوں جوڈیشل کمیشن کا اعلان نہیں کرتے تھی. وہ آگے بڑھے اور کسی CBM کا اعلان تو کریں. جنید اکبر صاحب جن کو پارٹی کی صدارت ملی ہے خیبر پختونخوا کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بنائے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب ہارڈ لائنر سامنے آئیں گے، ہومیوپیتھک قیادت سائیڈ لائن ہو جائے گی. پہلے جب ہم باہر نکلتے تھے سڑکوں پر تو ہماری قیادت بات بھی کرتی تھی، انگیج بھی کرتی تھی. اب جب ہم نکلیں گے تو انگیج بھی نہیں کریں گے. جو قیادت کی تبدیلی ہے وہ تو بالکل اس وجہ سے ہے کہ ہمارا جو کارکن ہے وہ ڈسگرنٹل تھا اور ہمیں ان ورکروں کی ضرورت ہے جو کہ پارٹی کے فیس ہیں. اس لیے پنجاب میں عالیہ حمزہ اور KP میں جنید اکبر خان سے جیسے ہمارے دیرینہ کارکنان جن کو پارٹی ورکرز
जोन भी करते हैं, वो नजरियाती भी हैं, तो उनको सामने लाया गया है ताकि जो पार्टी को है दोबारा खड़ा किया जा सके। क्या जो पिछली क़यादत थी वो नजरियाती नहीं थी, या फिर जो जुनैद अकबर साहब ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया होम्योपैथिक थी? आई टेंड टू एग्री विद जुनैद, होम्योपैथिक थे। हुकूमत कह रही है 31 जनवरी तक अब भी जवाब का इंतजार करेंगे। इमरान खान साहब का हतमी फैसला है अब कि नहीं जाएगी तहरीक इंसाफ, नहीं करेगी बात हुकूमत से। हुकूमत मुज़ाकरात में अगर कहते हैं 31 तक वो हमारा इंतजार करेंगे, तो व्हाई डोंट दे अनाउंस जुडिशियल कमीशन, दे कम फॉर, कोई सीबीएम तो करें, वो तो उल्टा मारने मराने पे तुले हुए हैं। पार्लिमानी अगर कोई बन जाती कमेटी, कोई कमीशन, उसके लिए तैयार नहीं है। जो पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी, उनसे इमरान खान साहब की मुलाकात तो करा नहीं सके, तो बाकी बातें क्या पार्लिमानी कमेटी से आप क्या एक्सपेक्ट करें? पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के नए सदर जुनैद अकबर ने वफाकी हुकूमत को धमकी दे डाली है कि 8 मई के बाद पीटीआई पंजाब की तरफ तमाम रास्ते एहतजाजन बंद कर देगी और इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेगी। क्या हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में हुकूमत और अपोजिशन में कशीदगी बढ़ेगी, कम नहीं होगी? नहीं, हालात तो मुझे ऐसे लग रहे हैं अभी हम जो दोबारा 8 मई के बाद जो हम तंजीम रिस्ट्रक्चर करेंगे तो उसमें वो जो हार्ड लाइनर है वो लोग सामने आएंगे, जो ये दरमियान वाले है जो होम्योपैथिक क़यादत जो है वो साइड पे हो, हम निकलेंगे। हम तीनों ऑप्शन पे, ये मुख्तलिफ ऑप्शन पे बात हमारी हो रही है, हम अपने करते मुख्तलिफ ऑप्शन है। ये है कि हम डिस्ट्रिक्ट वाइज एहतजाज करें, ये है कि सवाबी को तो फाइनल हुआ है 8 तारीख को हम करेंगे। जितने भी हमारे रोड है, चाहे गिलगित बल्दिस्तान की तरफ जाए, चाहे वो साउथ से आए, चाहे हमारी साइड से जाए, चाहे जीटी रोड हो, चाहे मोटरवे हो, वो हम बंद करें, कीपी की हुदूद के अंदर बंद करें, इस्लामाबाद की तरफ, पंजाब की तरफ सारे रास्ते हम वहाँ से बंद कर लें। तो आप इस्लामाबाद की तरफ दोबारा लॉन्ग मार्च भी कर सकते हैं और तैयारी के साथ आएंगे। खान साहब ने जो मैसेज आया कि जुनैद हमें ये हुकूमत और वज़ीर आज़म इससे बहुत आगे सोचना है, ये चीज़ें मैं भूल गया हूँ कि मैंने वज़ीर आज़म बनना है। इतना तो मुझे भी पता है कि वो जो खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई कैबिनेट है उसमें कुछ तब्दीलियां तो करवाना चाहते हैं। जी, उसमें कुछ 1-2 इंशाल्लाह इस हफ्ते इसमें कुछ लोग कम हो जाएंगे, 1-2 को नए शामिल कर लेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी चुगले लगाने पर कराची के ताजरों से नाराज, कहा वज़ीर आला सिंध या सूबाई वज़रा से कोई शिकायत है तो चुगली न लगाएं बल्कि उनसे बात करें। कराची में ताजरों से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि ताजर हुकूमत सिंध के साथ मिलकर अदालतों में चलें, वफाक से उनका हक दिलवाएंगे। वलीद अहमद की रिपोर्ट देखिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की बिलावल हाउस कराची में ताजरों के साथ तवील बैठक, बिजली, पानी, गैस और दीगर हवालों से उनके मसाइल सुने, यकीन दहानी कराई। वजीर आला समेत किसी से शिकायत है तो बराह रास्त उनसे बात की जाए। कोई आपका चीफ मिनिस्टर साहब से शिकायत है, कोई आपका किसी और वजीर से शिकायत है, कोई ब्यूरोक्रेसी से शिकायत है तो मुझसे कर ले। जिम्मेदारी इस सूबा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, कहीं और जाना और चुगली करना की कोई जरूरत नहीं है। आपसे दरख्वास्त है कि आप भी पीपल्स पार्टी को ओन करें। हम इतना बुरे नहीं हैं, इतना सा जितना मोहब्बत MQM को दिखाते थे या 1-2 साल पहले PTI को दिखाते थे, अभी भी कहीं दिल में TLP भी कहीं ना कहीं बसता है अपेरेंटली। हम चले दूध से तुले हुए नहीं हैं लेकिन अच्छे हैं भाई। बिलावल भुट्टो ने पानी और बिजली के मसले पर वफाकी हुकूमत पर तनकीद की, कहा इस्लामाबाद में हमसे मशवरा लिए बगैर फैसले किए जाते हैं और उनके नताइज हम भुगतते हैं। डिठाई से कहते हैं वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स, वजीर आजम तक कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान से लोड शेडिंग खत्म की। मैं वापस सिंध आ जाता हूँ, आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा शहर है, कौन सा ऐसा इलाका है हमारे यहाँ जहाँ लोड शेडिंग नहीं है। गैस हमारा हक है, हमें दो, आईनी हक है। किस किस्म का हुकूमत है जो आइन को नहीं मानते हैं? यही शिकायत तो हम इमरान खान के साथ करते थे कि गैस पे जो हमारा आईनी हक है हमें दे दे। चेयरमैन KCCI जावेद बलवानी ने शिकवा किया कि कराची का पानी और बिजली टैरिफ सबसे ज्यादा है, सनतों को गैस नहीं मिल रही, वफाक की शहर पर कोई तवज्जो नहीं है। ताजर रहनुमा आरिफ हबीब, फवाद अनवर, चेयरमैन आबाद हसन बख्शी और दीगर ने ताजरों के मसाइल के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची।
پاکستان میں صرف 3,651 فائلرز ایسے ہیں جن کی قابل ٹیکس آمدن 10 کروڑ روپے سے زائد ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق مالی سال 2024-25 کے موصول شدہ ٹیکس گوشواروں کی کل تعداد 59 لاکھ ہے، جن میں سے 26 لاکھ کی قابل ٹیکس آمدن ہے ہی نہیں، جبکہ جنگ اور دی نیوز میں شائع مہتاب حیدر کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 59 لاکھ میں سے 58 لاکھ انڈیویجول یعنی انفرادی فائلرز ہیں، 1,04,000 ایسوسیشن آف پرسنز اور 87,900 کمپنیاں شامل ہیں۔ صنعتی بجلی کے 3 لاکھ کنیکشن ہونے کے باوجود صرف 87,000 کمپنیوں کے ریٹرنز موصول ہو سکے۔ صرف 12 افراد نے دولت 10 ارب ظاہر کی۔ یہ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ یا تو بڑے پیمانے پر ٹیکس چوری ہو رہی ہے یا ملک میں زیادہ دولت رکھنے والے افراد کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ ایف بی آر کا اہل اور نااہل کی کیٹیگریز متعارف کرانے پر غور۔ ضلع کرم میں قیام امن کی خاطر امن معاہدہ ہوئے تقریباً 1 ماہ ہو گیا۔ تازہ ترین صورتحال کیا ہے، جانیں گے علی افضل افضال سے۔ ضلع کرم میں امدرات کے راستوں، مین شاہراہ اور افغان سرحد کی بندش کے باعث عوامی مشکلات بڑھتے جا رہے ہیں۔ خوراک، ادویات اور دیگر سہولیات نہ ملنے کے باعث لوگوں کے مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ 4 ماہ سے امدرات کے راستے بند ہیں۔ کنوائیوں کے ذریعے خوراک اور دیگر اشیاء لائے جا رہے ہیں، تاہم لاکھوں آبادی کے لیے وہ ناکافی ہیں۔ شہری مطالبہ کر رہے ہیں کہ لاکھوں آبادی کے لیے امدرات کے راستے کھولے جائیں اور کنوائیوں کے ساتھ ساتھ عام امدرات بھی شروع کیے جائیں۔ قبائلی رہنما جلال بنگش کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز کوہاٹ میں گرینڈ امن جرگہ ہوا، جس میں قبائلی امیدین نے جرگے ممبران اور ذمہ دار حکام پر زور دیا کہ جو امن معاہدہ ہوا ہے کوہاٹ میں اس کو عملی جامہ پہنایا جائے اور جہاں جہاں امن معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی ہے ان کے خلاف اقدامات اٹھائے جائیں۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ امن معاہدے کے روسی جہاں راستے کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہاں قبائل کے بنکر مسمار کیے جا رہے ہیں اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے مختلف اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ کچھ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں۔ سرگودھا میں ضلع انتظامیہ اور پولیس کی زیر نگرانی تجاوزات کے خلاف آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات ملک محمد اصغر سے۔ جی، سرگودھا شہر میں تجاوزات کے خلاف بھرپور مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ شہر کے اہم بازاروں مسلم بازار، فیصل بازار، آزاد روڈ، اندرون گول چوک اور گرد و نواح کے جتنے بازار ہیں جہاں پر عرصہ دراز سے پختہ تجاوزات قائم کی گئی تھی، وہاں پر تجاوزات کے خلاف بھرپور مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر سرگودھا کیپٹن ریٹائرڈ محمد وسیم اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سرگودھا ڈاکٹر اسد اعجاز ملی کی زیر سرپرستی جو ہے ان بازاروں میں آپریشن کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس سے قبل بیشتر تاجروں سے کہا گیا تھا کہ وہ رضاکارانہ طور پر تجاوزات کا خاتمہ کر دیں، لیکن بعض قبضہ مافیا ایسے بھی ہیں جہاں پر عرصہ دراز سے پختہ تجاوزات موجود تھے۔ اب بھرپور قسم کی کمپین شروع کی گئی ہے۔ انتظامی افسران کا تو کہنا ہے کہ غیر جانبدارانہ طریقے سے یہ جو مہم شروع کی گئی ہے یہ جاری رہے گی۔ اور اب بلیٹن میں اہم ترین معاملے کا ذکر، یعنی کہ متنازع پیکا ایکٹ۔ ترمیمی بل قومی اسمبلی کے بعد سینٹ سے منظور کر لیا گیا۔ بل کی منظوری کے خلاف اپوزیشن نے شدید احتجاج کیا۔ پی ٹی آئی ارکان نے چیئرمین سینٹ کے ڈائز کا گھیراؤ کیا، نعرے لگائے اور بل کی کاپیاں پھاڑ کر ہوا میں اچھالیں۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے بل پر ترامیم پیش کی جنہیں مسترد کیا گیا۔ بل پیش ہوا تو صحافی پریس گیلری سے واک آؤٹ کر گئے۔ اپوزیشن لیڈر شبلی فراز نے کہا کہ پیکا ایکٹ کا مقصد ایک سیاسی جماعت کو ہدف بنانا ہے۔ پیکا ایکٹ جن سے متعلق ہے، یعنی صحافیوں سے آپ نے ان سے مشاورت نہیں کی، اگر کرتے تو آپ کو فائدہ ہوتا، بھلائی مقصد ہے تو اس سے اختلاف نہیں کیا جاتا۔ جھوٹ پر مبنی خبر پھیلانے کو کوئی سپورٹ نہیں کرتا، لیکن بل کا طریقہ کار درست نہیں۔ اس بل میں ہائی کورٹ سے اپیل کا حق ہی ختم کر دیا گیا ہے۔ سینٹ میں ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل بھی منظور۔ بل وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیش کیا۔ متنازع پیکا ایکٹ کے خلاف صحافتی تنظیموں کی جانب سے بھرپور احتجاج ملک بھر میں جاری ہے۔ کراچی سے خیبر تک صحافی سڑکوں پر نکل آئے ہیں، اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے۔ پیکا ایکٹ کو کالا قانون قرار دے دیا، کسی صورت قبول نہ کرنے کا اعلان۔
متنازع پیکائٹ کے خلاف ملک بھر میں مظاہرے کیے گئے۔ اسلام آباد میں پی ایف یو جے نے زنجیریں پہن کر احتجاج کیا۔ صحافیوں نے نیشنل پریس کلب سے ڈی چوک تک مارچ کیا اور ڈی چوک میں دھرنا دیا۔ پولیس نے پی ایف یو جے کے صدر افضل بٹ کو روکنے اور حراست میں لینے کی کوشش کی۔ مظاہرین سے خطاب میں افضل بٹ نے کہا کہ ہم رولز کے خلاف نہیں، لیکن آزادی صحافت پر حملے کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ میں اسف علی زرداری صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی یہ بل آپ کے پاس آنا ہے۔ آپ ہماری جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو ملاقات کا وقت دیں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس بل کے اندر کون کون سیاسی شق ہے جو پاکستان کے آئین سے متصادم ہے۔ کراچی پریس کلب کے باہر ہونے والے احتجاج میں صحافیوں کا کہنا تھا کہ پیکا ایکٹ سچ بولنے اور سچ کو لوگوں تک پہنچانے کی آزادی کے خلاف ہے۔ پیکا ایکٹ کو ختم کیا جائے ورنہ احتجاج اسلام آباد تک پہنچے گا۔ احتجاج میں سول سوسائٹی کے کارکنوں اور وکلاء نے بھی شرکت کی۔ لاہور میں ہونے والے احتجاج میں پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے رہنما بھی شریک ہوئے۔ لاہور پریس کلب کے صدر ارشد انصاری نے مظاہرین سے خطاب میں کہا کہ ہم چپ ہو کر بیٹھنے والے نہیں، اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے، قومی اور صوبائی اسمبلیوں کا بائیکاٹ کریں گے، عدالتوں کا دروازہ بھی کھٹکھٹائیں گے۔ اگریسو احتجاج کریں گے، ریلیاں نکالی جائیں گی، تمہاری اسمبلیوں کا گھیراؤ ہوگا۔ ہم کسی اسمبلی، نیشنل اسمبلی، پورے چاروں صوبوں کی اسمبلیاں نہیں چلیں گی، وہاں بائیکاٹ ہوں گے، نیشنل اسمبلی بائیکاٹ ہوں گے، سڑکیں بند کریں گے۔ کوئٹہ اور خزدار سمیت بلوچستان کے مختلف شہروں میں بھی متنازع پیکا ایکٹ کے خلاف صحافیوں نے مظاہرے کیے۔ گجرانوالہ، رحیم یار خان، بھاول نگر، کمالیہ، حیدرآباد، ٹنجوالہ یار، ٹنجو محمد خان اور سیون میں بھی ریلیاں نکالی گئیں۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ملاقات میں بزنس کمیونٹی اور تاجروں نے کراچی میں پانی اور بجلی کے ٹیرف سب سے زیادہ ہونے کا بار بار شکوہ کیا اور اس پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا۔ ڈیجیٹلائزیشن ہونا چاہیے دنیا میں جس طرح ہو رہا ہے۔ ڈیجیٹلائزیشن ہونے کے بعد سر ٹرانسپیرنسی بھی بڑھے گی، گورنمنٹ کے ریونیوز بھی بڑھیں گے اور لوگوں کو، ینگسٹرز کو کام کرنے میں مزہ بھی آئے گا۔ فیوچر میں نیم آف دا گیم از پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ۔ صرف میری جو ہے وہ یہی تجویز ہوگی چیف منسٹر صاحب کہ اس کو آپ ٹائم جو ہے وہ کم سے کم کریں۔ 2 سال 3 سال کا پروجیکٹ نہیں ہونا چاہیے۔ چیئرمین صاحب آپ ان کو دیں ٹارگیٹ کے سال 1.5 سال کے اندر جو ہے یہ کام ہونا چاہیے۔ میں ہمیشہ فیڈرل گورنمنٹ میں جا کے یہی بات کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی توجہ کراچی پہ کیوں نہیں ہے؟ آپ دوسرے شہروں پہ، ملک پہ کیوں توجہ دے رہے ہیں؟ اگر یہ شہر پہ توجہ دی جائے تو یہ پورے ملک کے مسئلے حل کر سکتا ہے۔ And how wise this is that in the world, wherever you go, industry is subsidized, industry is supported, and all the other sectors bear that brunt, and then, industry can function. What we are doing, exactly opposite. That what we are doing is that we are compounding it and putting all of it on the industry. جنوبی وزیرستان وانا کے چلغوزہ مارکیٹ کی رونقیں ماند پڑ گئی ہیں، جس کے بعد ایک ہفتے میں چلغوزے کی فی کلو قیمت 8,000 روپے سے کم ہو کر آدھی یعنی 4,000 روپے ہو گئی ہے۔ تفصیلات بتائیں گے آدم خان وزیر۔ جی میں اس وقت جنوبی وزیرستان وانا کے ایک چلغوزہ مارکیٹ میں موجود ہوں۔ یہاں پر گزشتہ ایک ہفتے سے چلغوزہ مارکیٹ کی رونقیں ماند پڑ گئی ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے سے چلغوزہ کی فی کلو 8,000 روپے سے کم ہو کر 4,000 روپے تک جا پہنچی ہے، جس کی وجہ سے کاروبار سے وابستہ لوگوں کو کروڑوں روپے نقصانات کا سامنا کر رہے ہیں۔ کاروبار سے وابستہ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہ صرف ملک کے مختلف شہروں بلکہ خاص کر لاہور میں ان کو کسٹم حکام کی جانب سے بلا وجہ تنگ کیے جا رہے ہیں۔ جو چلغوزہ کی قیمتیں ڈاؤن ہو گئی ہے، ان کی بنیادی وجہ ملک کے مختلف شہروں میں چلغوزہ ویپاریوں کو تنگ کرنا ہے، اور بالخصوص لاہور میں واقع کولڈ سٹور کی بندش ہے جس کو کسٹم حکام نے بلا وجہ سیل کیا ہوا ہے۔ ہم وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے مطالبہ کرتے ہیں کہ چلغوزہ کاروبار سے وابستہ لوگوں کو بے جا تنگ نہ کیا جائے۔ یہاں پر چلغوزہ کاروبار سے وابستہ لوگوں نے پرزور مطالبہ کیا کہ وزیرستان جیسے پسماندہ علاقے کے کاروبار سے وابستہ لوگوں کو
लाहौर में कस्टम हुकाम की जानिब से बेजात तंग करने का नोटिस लिया जाए और इनको मजीद सहूलतें फराहम की जाए। जी। मीरपुर माथेलो, डेहरकी और उबाड़ो में सेप्को की जानिब से बिजली के नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन जारी, बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मालिक असलम। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिला घोटकी की तहसील उबाड़ो में। यहाँ पर सेप्को की जानिब से नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, जिसमें उबाड़ो, डेहरकी और मीरपुर माथेलो में मुतादद नादहिंदगान है जिनके खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं एक्सियन मीरपुर माथेलो। ये मेरे पास 52,000 कनेक्शंस हैं, तो इसमें से जो है तकरीबन हमारे 30,000 कनेक्शंस डिफ़ाल्टर हैं, 15 अरब रुपए के नादहिंदगान हैं। उसमें से जहाँ अभी हम खड़े हैं, ये हमने ट्रांसफर अभी इसका रिमूव किया। 8 लाख का ये CNG स्टेशन है, ये डिफ़ाल्टर है, इस पर अभी हम पर्चा भी दे रहे हैं। और इधर उबाड़ो जो सब डिवीज़न है, इसमें 11,000 कनेक्शंस डिफ़ाल्टर हैं, तकरीबन 4 अरब रुपए जो हैं डिफ़ाल्टर हैं। इंडस्ट्री के कनेक्शन है, उसमें हमारे 19 नंबर कनेक्शन डिफ़ाल्टर हैं, तकरीबन 1 करोड़ का अमाउंट रहता है, उस पर अभी हम ऑपरेशन कर रहे हैं। आपने अब तक कितनी FIR दर्ज कराई हैं, कितने मुल्ज़मान गिरफ्तार किए? 250 अभी तक हमने जो है ना FIR दर्ज करवाई है और 14-15 बंदे जो है ना वो अभी अरेस्ट हो चुके हैं। मुल्तान की बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में वन विंडो ऑपरेशन के तहत इफ्तिताह कर दिया गया है, जहां नए आने वाले तलबा को एक ही छत तले तमाम सहूलतें फराहम की जाएंगी। फैसिलिटेशन सेंटर के बारे में मज़ीद बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सालिहा मलिक। जी, मुल्तान बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि वाइस चांसलर की तरफ से ये एक इकदाम लिया गया है कि मुल्तान की जो बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी है उसकी सेंट्रल लाइब्रेरी में एक तुलबा सहूलत सेंटर कायम किया गया है, जिसमें एक ही छत पे 3 काउंटर्स में तकसीम ये एक मरकज़ बनाया गया है, जिसमें तमाम सहूलियात दी जाएंगी तुलबा को। एक ही छत के नीचे तमाम यूनिवर्सिटी के एडमिशन से लेके फ़ीस स्ट्रक्चर से लेके तमाम जो एग्जामिनेशन के काम हैं उनके बारे में उनको गाइडलाइंस दी जाएंगी। जो फैसिलिटेशन सेंटर बना है ये बहुत हम स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद है। पहले हमें कोई इश्यूज होते थे तो हमें जगह जगह जाना पड़ता है डिपार्टमेंट्स में। बैंकिंग सिस्टम की तरह बच्चे आएंगे, रिस्पेक्टफुली वो अपनी एक मशीन से पर्ची लेंगे और उस पर्ची पर उनको रेलेवेंट काउंटर पे जाने का कहा जाएगा, और फिर वहाँ पे जब वो जाएंगे तो उनको कुछ दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, 5 दिन का वक्त दिया जाएगा। वाइस चांसलर की तरफ से ये हिदायत दी गई थी कि इस तरह का इदारा होना चाहिए जो यूनिवर्सिटी में लोग जो हैं नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं जिनका नया एडमिशन होता है या जो गाइड सही से नहीं कर पाते या उनको गाइड नहीं किया जाता, उनको एक ही मरकज़ पे जो तमाम जो इदारे के लोग हैं वो उनको सहूलत फराहम करें, उनको गाइड करें ताकि उन्हें किसी भी किस्म की मुश्किल ना आए। जी। चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस के टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त का मंगल से आगाज हो गया, ताहम ऑनलाइन वेबसाइट पर ट्रैफिक के शदीद दबाव के सबब शायकीन क्रिकेट को खरीदारी में मुश्किलात का सामना है। 19 फरवरी से शुरू होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी की टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त का आगाज़ मंगल से कर दिया गया, लेकिन शायकीन क्रिकेट को टिकट्स की खरीदारी में मुश्किलात का सामना है। क्रिकेट फैंस की टिकटों की खरीदारी में गैर मामूली दिलचस्पी के सबब ऑनलाइन वेबसाइट पर ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से सर्वर्स बैठ गए हैं। वेबसाइट ने सर्वर्स की तादाद बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है। ऑनलाइन टिकट खरीदने वाले शायकीन फिजिकल टिकट्स 3 फरवरी से निजी कोरियर कंपनी के दफातर से हासिल कर सकेंगे। नेशनल स्टेडियम कराची की अपग्रेडेशन का काम आखिरी मरहले में है। अपग्रेडेशन के प्रोजेक्ट हेड का कहना है कि सिविल इंजीनियरिंग का काम 100% हो चुका, सिर्फ 20% फिनिशिंग बाकी रह गई है जो जल्द मुकम्मल हो जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी के लिए नेशनल स्टेडियम की अपग्रेडेशन का काम आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। स्टेडियम अपग्रेडेशन के प्रोजेक्ट हेड बिलाल चौहान का कहना है कि सिविल इंजीनियरिंग का काम 100% मुकम्मल हो चुका है। हमारी जो सिविल वर्क्स है, जो कंक्रीट एक्टिविटी है वो कंप्लीट हो चुकी है। रिमेनिंग इस वक्त जो बिल्डिंग की सिचुएशन है उसमें फ्रंट पे हमारे ग्लास इंस्टॉल हो रहे हैं। हमारी लिफ्ट जो कि अंदर की बिल्डिंग की दोनों लिफ्ट हमारी 100% इंस्टॉल्ड। बिलाल चौहान का कहना था कि लाइट स्पोर्ट से क्लियर हो चुकी हैं, बुध से इसकी तनसीब का काम भी शुरू हो जाएगा। रिप्ले स्क्रीन 1-2 रोज में दुबई से कराची पहुंच जाएंगी। उन्होंने मजीद कहा कि फिनिशिंग वर्क 80% मुकम्मल है। लाइट्स हमारी एक्सपेक्टेड है आज रात को हमारी पोर्ट से क्लियर हो जाएंगी और 1 डे में एक पोल पे हमारी लाइट्स इंस्टॉल होंगी। तो एक्सपेक्टेडली 4 to 5 डेज के अंदर हमारी लाइट्स 100% इंस्टॉल्ड प्लस एमिंग हो जाएगी। नेशनल स्टेडियम कराची में चैंपियंस ट्रॉफी से कबल पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 मुल्की सीरीज के फाइनल समेत 2 मैचेस भी खेले जाएंगे।
یہ تو ہوئی نیشنل اسٹیڈیم کراچی کی بات. اور اب قذافی اسٹیڈیم لاہور میں بننے والے نئے انکلوژرز کا ذکر, جسے ظہیر عباس اور ماجد خان کا نام دے دیا گیا ہے. قذافی اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن میں پویلین بلڈنگ کے نیچے 2 VIP انکلوژرز کا اضافہ کیا گیا ہے. انکلوژرز کو ماجد خان اور ظہیر عباس کے نام سے منسوب کر دیا گیا ہے. ڈیجیٹل اسکرینوں کی وجہ سے ان انکلوژرز کا ویو کلیئر نہیں تھا, اس لیے انہیں اب ری لوکیٹ کر دیا گیا ہے. فارن بلڈنگ کے نیچے VIP انکلوژر وقار یونس اور وسیم اکرم شامل ہیں. VIP میں عمران خان, فضل محمود, فرسٹ کلاس میں جاوید میاداد, سرفراز نواز, عبد القادر اور عبد الحفیظ کاردار شامل ہیں. پریمیم میں سعید انور اور اعجاز شامل ہیں. جنرل انکلوژر میں سعید احمد, انضمام الحق, امتیاز احمد اور حنیف محمد شامل ہیں.